اس آیت کو مولانا نے فرمایا فزیکل کانٹیکسٹ میں نہیں لینا اور اس کو جسمانی طور پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش نہیں کرنا، لیکن اس کی جو نورانیت ہے، جو سمبولک میننگ ہے اس کو اور اس کی ٹوٹلٹی میں انٹائرٹی کے اندر اس کو لینے کی کوشش کرنا۔ سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولا کے کچھ فرمان کے اندر سورہ نور کی ایک دو ورڈز، آیت نور کے ایک دو ورڈز کی طرف مولا نے اپنے فرمان کے اندر اشارہ کیا ہے۔ یہ بامبے کا فرمان ہے 22 نومبر 1967۔ میں صرف اس لیے باتیں بیان کرتا ہوں کہ فرمان کے ذریعہ بھی آپ کو اس آیت کی طرف، اس سورہ کی طرف انڈیکیشن ملتا ہے۔ I have told you on many an occasion how important it is that if you learn the parts of the Quran, you should understand their meaning. It is important that if you recite or know parts of the Quran, you should be able to explain their meaning. Do not forget that our branch of Islam is an esoteric branch of Islam. Esoteric means that what is written is there, but its meaning is not there to everyone. It is there only to those who are part of our Jamaat. And it is important, therefore, that if you learn part of the Quran, you should be able to explain the esoteric meaning of those parts. آج ہم اس کی ایسوٹیرک میننگ جو ہے، باطنی میننگ جو ہے، اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ And if I say to you, what is the meaning of کوکبون؟ What is the meaning of کوکبون؟ یہ کوکب سورہ نور کے اندر آیا ہے۔ Then I expect you to know. And if I say, what is its plural? مولا نے فرمایا you should know that it is kawakib, which means several stars. And if you recite parts of the Quran and come across the word kawakib, you should know that this means several stars. This is important. The same with zaytun. Zaytun is common word in the Quran Sharif, and it has its own particular significance which should be understood. مولا نے اپنے فرمان کے اندر خاص طور پر کوکب اور زیتون کی طرف اشارہ کیا، اور مولا فرماتے ہیں اس کی اسپریچول انٹرپریٹیشن ہے، اس کا باطنی انٹرپریٹیشن ہے، اور قرآن شریف کے اندر اس کا بہت ہی اسپیشل مقام ہے، اسپیشل جگہ ہے اور اسپیشل سگنیفیکنس ہے۔ اب اس سارے اسٹرکچر کو شاید آپ نے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں اس کو ویژولائز کیا ہوگا کہ جو چیزیں اس میں بیان کی گئی کہ ایک گوخلا ہے، اس کے اندر ایک گلاس ہے، گلاس میں ایک شیشہ ہے، گلاس کے اندر ایک لیمپ ہے، لیمپ کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ شیشہ چمکتا ہے، وہ ایک تیل سے جلتا ہے جو ایسٹ ویسٹ کے بیچ میں کہیں ایک زیتون کا مبارک جھاڑ ہے، اس میں سے وہ تیل لیا جاتا ہے اور اس کو جلایا جاتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ نور کے بعد نور ہے۔ اب اس کی جو انٹرپریٹیشن ڈفرنٹ طریقے سے بیان کی گئی ہے، اس میں ایک بات یہ ہے دینداروں کہ صرف اسلام کے اندر نہیں، فزیکلی دنیا میں اسلام کے نام آنے سے پہلے جب سے دنیا پیدا ہوئی تب سے انسانوں نے خدا کے بارے میں جب بھی کوئی چیز بیان کرنے کی کوشش کی، خدا کو جب بھی انہوں نے سمبولائز کرنے کی کوشش کی، تو ہمیشہ انہوں نے لائٹ کو سب سے پہلے سمبل کے طور پہ یوز کیا۔ لائٹ، روشنی، اس کی ایسی خوبی ہے کہ اگر آپ اس میں جتنی بھی میننگ کو ایکسپلین کرنا چاہے وہ کر سکے۔ اس لیے آپ دیکھیں خالی اسلام میں نہیں، ہندوؤں میں بھی آپ جائیں گے تو دھرم کے اندر، مذہبی کام کاج میں لائٹ کو بہت سگنیفیکنس حاصل ہے۔ مندر کے اندر کہیں چھوٹا سا دیا ضرور جلتا ہو۔ آج بھی لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، یہ گھٹ پاٹ کے پاٹ پہ ہم بیٹھتے ہیں وہ دیا کیوں جلاتے ہیں؟ پہلے دیا جلاتے تھے، آج زمانہ بدلا، ہم الیکٹریسٹی بلب جلاتے ہیں۔ مقصد صرف لائٹ کو سمبلائز کرنا۔ بائبل کو آپ پڑھیں گے وہاں بھی خدا کہتا ہے میں نور ہوں۔ پارسیوں کا دھرم اسٹڈی کریں، زرتشتیوں کا، کہیں گے وہ دو شکتیوں کو مانتے ہیں، نور کی شکتی اور اندھیرے کی شکتی، اچھائی کی شکتی، برائی کی شکتی۔ ایک طرف نور ہے، دوسرے طرف اندھیرا ہے۔ تو صرف اسلام میں نہیں، اسلام کے باہر بھی لائٹ کو، نور کو بہت ہی اچھی طرح سے خداوند تعالیٰ کی ذات کو ایکسپلین کرنے کے لیے سمبل کے طور پہ یوز کیا گیا۔ نبی صاحب نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ میرے اور اللہ کے بیچ میں 70,000 نور کے پردے ہیں۔
ایک عام انسان کے اسٹیج پہ بات کرتے ہیں، یعنی میرے اور خدا کے بیچ میں، یعنی انسان اور اللہ کے بیچ میں 70,000 ویلز آف لائٹ. دوسری حدیث میں ہے کہ 70,000 ویلز آف لائٹ اینڈ ڈارکنیس. تو انسان اور خدا کے بیچ میں اتنے پردے ہیں، اور انسان کو پھر 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو پیور ڈارکنیس میں ہیں، ڈارکنیس کے ویل میں ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو کچھ ڈارکنیس اور لائٹ کے ویل میں ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف لائٹ کے پردے میں ہیں، اور لائٹ کا بھی اپنا پردہ ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ لوگ جو کسی خدا کو نہیں مانتے، مشرک، اللہ جیسی کسی ذات پہ مانتے نہیں، اپنے آپ کو یا نیچر کو سب کچھ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں وہ اللہ اور ان کے بیچ میں ڈارکنیس کے پردے ہیں کہ ان کو اس میں سے باہر نکلنے میں بہت زیادہ وقت لگے گا. دوسری کیٹیگری کے لوگ جو کچھ ڈارکنیس اور کچھ لائٹ کے پردے کے اندر ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں، اسلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن اپنے سینسز کی اور اپنی فزیکل دنیا میں رہتے ہیں. خدا کو بھی اپنے سینس سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کو بھی اپنے خیال سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور خدا کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں اس میں کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، کچھ ان کا اندھیرا ہے، کچھ ان کی لائٹ ہے. کہتے ہیں تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو لائٹ کے پردے میں ہیں، جو لائٹ کے ویلز کے پیچھے ہیں. کہتے ہیں لائٹ کا ویلز کیا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی انیشیل لائٹ دیکھتا ہے، ایک آدمی جب بگننگ کی روشنی دیکھتا ہے، تو وہ انیشیل لائٹ اس کے لیے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہے، اس کی نظر بلرڈ ہو جاتی ہے، اس کو پھر زیادہ کچھ نظر نہیں آتا. وہ روشنی، لائٹ اٹ سیلف اس کے لیے ویل بن جاتی ہے. اس طرح اگر آسمان صاف ہو اور آپ سورج کی طرف دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورج کی لائٹ خود ہمارے لیے، ہمارے اور سورج کے بیچ میں ویلز بن جاتی ہے کہ آپ خالی آنکھ سے سورج کو دیکھ نہیں سکتے. جیسا کہ مولا کے فرمان کے اندر بھی ہے، میموریز میں مولا نے لکھا ہے انیشیل سٹیج کا جو لائٹ ہے وہ کوئی بھی انسان حاصل کر سکتا ہے. مولا نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم انیشیل سٹیج میں نور کو حاصل کرو تو وہاں بیٹھ مت جاؤ، یہ مت کہو کہ یہ میرے واسطے سفیشینٹ ہے، تم اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ انیشیل نور ملنے کے بعد آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا اور وہ آگے نہیں بڑھتا. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ نورانی پردے کے اندر ہوتے ہیں، اور خدا جو ہے وہ ان پردوں کے پیچھے ہے. اور کہا گیا کہ اگر اللہ یہ سارے پردے ہٹا دے، اللہ اپنے نور کے یہ سارے پردے ہٹا دے، تو ساری خلقت، ساری کائنات اس کے نور کے اندر مل کے ایک ہو جائے. اس نور میں اتنی شکتی ہے، اور وہ نورانیت ایسی نورانیت ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس نور کے اندر مل کر ایک ہو جائے. ایک جنرل اسلامی انٹرپریٹیشن جو اس آیت کی ہے، انٹرپریٹرز یا مفسر، تفسیر کرنے والے کیا کرتے ہیں، یا تو آیت کو ایز اٹ از لے کے اس کے اوپر 2 سینٹنس لکھ دیا کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، یا 2-3 چیزیں لے لی کہ بھئی اس کا مشکات یعنی طاق لے لیا، لیمپ لے لی، گلاس لے لی اور جھاڑ لے لی، 4 چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر دی. پہلا انٹرپریٹیشن اس آیت نور کے بارے میں یہ ہے کہ خدا نے جو فرمایا کہ میرا نور آسمان اور زمین کا نور ہے، کہتے ہیں اس نور سے مراد، اس نور سے مطلب اسلام ہے. اس نور سے مطلب اسلام ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے نور سے روشن کیا ہے. اور جس طرح ایک شیشے کے اندر، گلاس کے اندر لیمپ کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اسی طرح اللہ نے اسلام کو اپنے طور پر پروٹیکٹ کیا ہے. اس کو کوئی بھی بجھانا چاہے تو بجھا نہیں سکے گا. اور کہتے ہیں کہ یہ ایسٹ کا بھی نہیں ہے، ویسٹ کا بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک یونیورسل فیتھ ہے، یونیورسل ریلیجن ہے. یہ خالی ایسٹ کے واسطے بھی نہیں ہے، صرف ویسٹ کے واسطے بھی نہیں ہے، کہ اسلام پوری دنیا کے واسطے ہے. یہ آیت نور کا ایک انٹرپریٹیشن جو جنرل انٹرپریٹیشن ہے، جس میں کوئی امامت کا یا کسی شیعہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. دوسرے ایک مفسر نے، میں سب کا نام نہیں لیتا کہ کس نے کیا انٹرپریٹیشن دیا کیونکہ نام سے مطلب نہیں، دیکھنے کا مطلب یہ کہ اس مسٹری کو سالو کرنے کے لیے ہر آدمی کہاں کہاں سے ہاتھ ڈالتا ہے اور کہاں کہاں سے جاننے کی کوشش کرتا ہے. کہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو لیمپ ہے
خدا کے نور کا جو لیمپ ہے وہ خود خدا ہے اور اس کا نور ہے. جو گلاس ہے، شیشہ، وہ اس کے پروفٹس ہیں، اور جو گوکھلا ہے وہ اس کے بعد، جو پروفٹ کے بعد خلیفہ آئے ہیں دنیا میں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دوسرے خلیفہ، یہ ہے. کہتے اس طرح خدا جو ہے وہ اپنے نور کو، اپنے نور کی گائیڈنس کو دنیا والوں کے لیے اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں. ایک اور انٹرپریٹیشن یہ دیا کہ جو گوکھلا ہے، تاق یا نیچ کہتے ہیں، وہ نبی صاحب کا دل ہے. اس کے اندر جو لیمپ ہے وہ نبی صاحب کا اپنا نیچر ہے، اپنا فطرت ہے. اس کو خدا نے خود اپنی لائٹ سے روشن کیا ہے. نبی صاحب کا نیچر اتنا برائٹ ہے اللہ کی روشنی سے کہ دنیا والے اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ واہ، محمد رسول اللہ، وہ بالکل چمکے ہوئے ہیں. اور ان کی یہ نورانیت اتنی پاورفل ہے کہ اگر اللہ نے ابھی اس کو وحی نہیں بھی بھیجی ہے کہ وہ لائٹ کی اور آئل کی، زیتون کے تیل کی یہ کوالٹی بتائی گئی کہ ابھی اس کو آگ نہ بھی چھوئے تب بھی یہ روشن ہو جائے، تو کہتے ہیں ابھی تک اللہ نے اس کو وحی بھیجی بھی نہیں تھی، اس سے پہلے نبی صاحب خود اپنے مشن کے واسطے تیار ہو گئے تھے. ایک انٹرپریٹیشن لوگوں نے اس کی بھی دی. تیسرا انٹرپریٹیشن اس کا یہ آتا ہے کہ جو مشکات ہے، جو گوکھلا ہے جس کے اندر چراغ اور شیشہ ہے، کہتے ہیں انسان جو خود ہے ایک مومن آدمی، کیونکہ جب اللہ کے نور کی مثال بیان کرتے ہیں، کوئی دنیا میں مثال لیتا ہے، کوئی کہتے ہیں اس میں اللہ کا نور جو انسان کے دل کے اندر ہے اس کی طرف اشارہ ہے. تو کہتے ہیں جو مشکات یعنی کہ جو نیچ ہے، جو گوکھلا ہے، وہ مومن ہے. اس کے اندر جو گلاس ہے وہ مومن کا دل ہے. گلاس کے اندر جو لیمپ ہے وہ اس دل کے اندر خدا کا نور ہے، جس کو خدا نے ہر قسم سے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد فردر انٹرپریٹیشن میں نہیں جاتے ہیں کہ بھئی یہ جھاڑ کون سا ہے، وہ تیل کہاں سے آیا، کیونکہ پاسبل تھا کہ اتنا ہی وہ کہہ سکے، اس کے بعد کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو چھوڑ دیا. ایک اور انٹرپریٹیشن چوتھا اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشکات یعنی کہ گوکھلا عبد المطلب یعنی نبی صاحب کے دادا ہے. گوکھلا جو ہے وہ نبی صاحب کے دادا ہے. اس کے اندر جو گلاس ہے وہ حضرت عبداللہ نبی صاحب کے باپ ہے. اس کے اندر جو لیمپ ہے، چراغ، وہ نبی صاحب خود ہیں. اور جس درخت کے تیل سے، جس زیتون کے جھاڑ کے تیل سے یہ روشن ہوتا ہے، کہتے وہ جھاڑ جو ہے وہ حضرت ابراہیم ہے. کل کے سیمینار میں اگر آپ تھے تو آپ نے سنا کہ جب بھی اسلام کی بات ہوتی ہے تو اس کو حضرت ابراہیم سے ہمیشہ ریلیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام کا نام وہیں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ جو نبی صاحب کا لیمپ ہے جو عبداللہ کے اندر ہے اور جو ابو عبد المطلب کے اندر ہے، وہ حضرت ابراہیم سے جو ان کو خاندانی بلیسنگ ملی ہے اس سے وہ روشن ہوتی ہے. اس کا ایک اور انٹرپریٹیشن جو ابھی تک ہم جو آپ کو انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں دینداروں، اس میں کہیں امامت کا کنسپٹ نہیں آیا ہے، اس میں کہیں کسی اور فرقے کا نہیں، لیکن جنرل اسلامک انٹرپریٹیشن کی بات ہے. ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ چراغ یعنی لیمپ وہ خدا کا کلام ہے. لیمپ بتی وہ خدا کا فرمان ہے. زجاجہ یعنی شیشہ جو گلاس ہے وہ مومن کا دل ہے. مشکات گوکھلا وہ مومن کا سینہ ہے، چیسٹ ہے یعنی چیسٹ، اس کے اندر دل، اور اس دل کے اندر خدا کا فرمان جو ایک چراغ کے طور پہ روشنی دیتا ہے. جو تیل ہے جو اس کو روشن کرتا ہے، کہتے ہیں خدا کی بلیسنگز ہے، خدا کا فرمان ہے، خدا کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتیں ہیں جو اس کو روشن کرتا ہے. اور جو جھاڑ ہے، زیتون کا مبارک درخت، کہتے ہیں وہ نبی صاحب کی نبوت ہے. نہ ایسٹ کے ہیں نہ ویسٹ کے ہیں، یعنی نہ جوز میں سے ہیں اور نہ
क्रिश्चियन में से हैं, न जिस्मानी आलम में से हैं, न जिस्मानी जगत में से हैं, न रूहानी जगत में से हैं, बल्कि नबी साहब जो हैं वो दुनियावी और रूहानी दोनों जगत के बीच में खड़े हैं। और उस तेल की जो खासियत कि वो खुद ब खुद रोशन हो जाती है, वो ऐसा है कि इंसान अपने तौर पे मेहनत न भी करे तब भी उसके दिल के अंदर जो खुदा का कलाम है वो बोलने लगता है, मीनिंग देने लगता है, रोशनी देने लगता है, उसको अगर किसी किस्म की एज बाहर से न भी मिले। एक और इंटरप्रिटेशन दीनदार इसके बारे में ये है कि नूर मोमिन के दिल के अंदर खुदा का नूर है, जो चिराग के तौर पर है, लैंप के तौर पर है। जो शीशा है यानी जो ग्लास है वो इंसान का नफ्स है या इंसान की जो रूह है वो है। जो मिशकात यानी नीच है, जो ताक है, वो इंसान का दिल है, यानी दिल उसके अंदर रूह है नफसानी या इंसान की रूह और उसके अंदर खुदा का नूर। और इंसान अपने रूहानी प्रोग्रेस में अल्लाह से जो ब्लेसिंग्स हासिल करता है ये वो तेल है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने उसके दिल के अंदर जो नूर रखा है वो रोशन होता रहता है। इब्ने अरबी एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, शेखुल अकबर महिउद्दीन इब्ने अरबी। उसकी एक बड़ी फेमस कुरान की तफसीर है, तफसीरुल कुरानुल करीम। उसमें वो बड़ी डिटेल्स के साथ आयत नूर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मिशकात यानी जो ताक नीच गोखला वो इंसान का जिस्म है, इंसान की बॉडी है। मिसबाह यानी जो चिराग है, जो लैंप है, वो इंसान की रूह है। उसमें जो शीशा है, जो ग्लास है, वो इंसान का दिल है। और उसकी रूहानियत की जो रोशनी है वो इतनी ज्यादा है उसके अंदर कि उसको एक चमकते हुए सितारे से तशबीह दी गई, चमकते हुए सितारे से उसकी मिसाल दी गई। जो दरख्त है कि जिसके तेल से इंसान के अंदर ये खुदा का नूर रोशन होता है, वो कहते हैं दुनिया में जो अच्छी अच्छी रूहानियाँ है, नुफुस कुदसिया उसने बयान किया कि जो हाईली एग्जॉल्टेड, बहुत ही तरक्की की हुई, बहुत ही आगे बढ़ी हुई जो रूहानी है, उनसे जो फायदे मिलते हैं, उनसे जो ब्लेसिंग्स मिलती है, इससे मोमिन के अंदर जो नूर है उसके दिल में वो रोशन होता है। और उसके इतने फायदे हैं कि उन फायदों की वजह से इसको बरकत वाले यानी मुबारक का नाम दिया गया। और ये झाड़ न ईस्ट का है और न वेस्ट का। इसका मतलब ये है कि ये जो रूहानीन है, नुफुस कुदसिया जो आसमानों में है, कहते वो न शरीर की दुनिया से हैं, शरीर की दुनिया को वेस्ट कहते हैं, और आत्मा की जो दुनिया है उसको ईस्ट कहते हैं। आत्मा की दुनिया को ईस्ट इसलिए कहते हैं कि ईस्ट से सूरज निकलता है और वेस्ट में सेट होता है। जिस तरह के आम तौर पे हम देखते हैं कि खुदा का जो नूर है वो नूरानियत की वजह से रूहानियत की दुनिया से ऊपर चढ़ता है, और जब वो जिस्मानियत की दुनिया में आता है तो मटेरियल वर्ल्ड में आने की वजह से इंसान उस नूर को फील नहीं कर सकता। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सूरज गुरूब हो गया है, सेट हो गया। इसलिए फिजिकल वर्ल्ड को वेस्ट कहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ईस्ट कहते हैं। इसलिए जैसे जैसे इंसान स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ता है तो हमेशा नूरानियत की बातें यूज़ करते हैं कि भाई इसने नूरानियत में, रूहानियत में प्रोग्रेस की। और जो जो इंसान जिस्मानियत की तरफ आता है, दुनिया की तरफ आता है, तो आप फील करते हैं कि नूरानियत और स्पिरिचुअलिज्म, बातनियत कम से कम होती जाती है। हत्ता कि एक इंसान बिल्कुल फिजिकल प्लेन में आ जाए तो पता चलता है कि जैसे रूहानियत है ही नहीं। जैसे कि इमाम ज़माना है कि जब आप बिल्कुल फिजिकल प्लेन में इमाम को देखते हैं तो लोगों के दिल में शक पैदा होता है कि भाई इमाम के अंदर नूरानियत किधर है, क्योंकि आप बिल्कुल मटेरियल वर्ल्ड में जब आके खड़े होते हैं तो ऐसा होता है कि जहां नूरानियत आके गुरूब हो जाती है, सन सेट हो जाता है, ये रोशनी फिजिकल वर्ल्ड में नजर नहीं आती। उसको देखने के लिए जितना ज्यादा ईस्ट की तरफ जाएं रोशनी इतनी बढ़ती रहती है, यानी जितना आप रूहानियत की दुनिया की तरफ आगे बढ़ते जाएं इतना ज्यादा रोशनी जो है वो आगे से आगे होती जाती है। अब हम
شیعہ تفسیر کی طرف آتے ہیں. شیعہ وہ لوگ ہیں جو امامت کے کنسپٹ کو مانتے ہیں، اس لیے آیت نور یا سورہ نور کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس میں امامت کا کنسپٹ ضرور بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ایک دو انٹرپریٹیشن جو اسماعیلیوں کا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. شیعہ تفاسیر میں جو مثالیں بیان کرتے ہیں وہ خاص کر کے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات اللہ علیہ کے ریفرنس سے بیان کیا جاتا ہے. تو وہاں یہ بیان کیا گیا کہ نور جو اللہ نے کہا کہ میں آسمانوں اور زمین کا نور ہوں، کہتے اس نور سے مراد the light of guidance ہے. اس نور سے مراد خدا کی گائیڈنس کا نور ہے. مشکات یعنی گوکھلا نیچ تاک وہ نبی صاحب کا دل ہے. مصباح چراغ لیمپ جس میں روشنی ہے، کہتے ہیں وہ خداوند تعالیٰ کا نور ہے جو نبی صاحب کے اندر ہے. کہ قرآن میں جب لوگوں نے نبی صاحب کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اللہ فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کبھی بھی اپنے نور کو بجھنے نہیں دے گا. کہتے ہیں دیکھو اس معنی میں نبی صاحب جو ہیں وہ اللہ کے نور ہے. قرآن میں ایک دوسری جگہ پہ نبی صاحب کو لیمپ کہا گیا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے ایک داعی ہیں، کال کرنے والے ہیں، اور آپ ایک بہت ہی اچھی روشنی دینے والے ایک برائٹ لیمپ ہے. تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا جو نور نبی صاحب کے دل میں روشن ہے وہ چراغ ہے. نبی صاحب کا جو سینہ ہے، نبی صاحب خود جو ہیں وہ ان کے سینے کے اندر جو کہ مشکات ہے اس میں وہ لیمپ روشن ہے. اس پر جو گلاس ہے، شیشہ ہے، کہتے ہیں وہ مولا مرتضی علی کی ذات ہے. کہتے ہیں وہ مولا مرتضی علی کی شان ہے. اور اس کی جو چمک دمک ہے وہ یہ ہے کہ مولا مرتضی علی کی پرسنالٹی اتنی زبردست ہے، ان کی نورانیت اتنی زیادہ ہے، اس میں اتنی روشنی ہے کہ وہ ایک جیسا کہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. وہ ایک ایسے درخت کے تیل سے جلتا ہے جو نہ ایسٹ کا ہے نہ ویسٹ کا ہے. یعنی مولا مرتضی علی جو ہے وہ نہ جوز میں سے ہے اور نہ کرسچنز میں سے ہیں، بلکہ وہ نبی صاحب ہی کے خاندان میں سے ہیں اور وہ ان کے بیچ میں ہے. اور کہتے ہیں نور علی نور کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام کے بعد دوسرے امام ہوں گے، اور یہ جو نبی صاحب کے دل میں نور کا چراغ تھا وہ جلتا رہے گا اور آگے سے آگے بڑھتا رہے گا. اسی شیعہ کی ایک دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ مصباح یعنی مشکات، اس طاق سے جو مراد ہے وہ نبی صاحب کا سینہ ہے. زجاجہ جو گلاس ہے، پہلے جگہ کہا گیا کہ اس سے مولا مرتضی علی ہے، یہاں کہا گیا کہ اس گلاس سے جو مطلب ہے وہ نبی صاحب کا دل ہے. اس میں جو لیمپ جلتا ہے وہ نبی صاحب کی نبوت ہے. اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ تیل اور اس کی روشنی ملتی ہے جو نہ ایسٹ کے ہیں نہ ویسٹ کے ہیں، یعنی نہ یہودی ہے اور نہ عیسائی ہے. اور اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے تب بھی وہ روشنی دے دے، یعنی کہ نبی صاحب کو اگر وحی نازل نہ بھی ہو تب بھی وہ اللہ کا کلام اور خدا کا جو فرمان ہے وہ لوگوں کے آگے پہنچاتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں. شیعوں کی ایک اور انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ مشکات یعنی جو گوکھلا ہے اس سے بی بی فاطمہ مراد ہے. جو گوکھلا ہے وہ بی بی فاطمہ ہے. اس کے اندر جو لیمپ ہے وہ حضرت حسن اور حضرت امام حسین ہے. اور جس درخت سے جس جھاڑ سے یہ روشن ہوتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کا درخت ہے. اور نہ ایسٹ اور ویسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ جوز میں سے ہیں اور نہ کرسچن میں سے ہیں. اب دو انٹرپریٹیشن ہے، دونوں تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، جو اسماعیلی انٹرپریٹیشن ہے. اور یہ اسماعیلی انٹرپریٹیشن کنٹمپرری انٹرپریٹیشن، یعنی یہ کوئی بہت پرانی پاسٹ کی اسماعیلی دائیوں کی ٹیچنگ پر نہیں ہے، لیکن پریزنٹ زمانے کے اندر آج کے زمانے میں اسماعیلی جس طرح اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ اس کے مطابق ہے کہ مصباح یعنی لیمپ چراغ
وہ امام زمانہ ہے، امام زمان کی لائٹ ہے، جو گوکھلا ہے جس کے اندر یہ چراغ ہے، وہ نبی صاحب کا خاندان ہے، نبی صاحب کی اہل بیت ہے، کہ امام جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہے، جس طرح کہ یہ لیمپ گوکھلا کے اندر ہے۔ اور نبی صاحب کا جو خاندان اور اس کی خاندانی تعریف ہے، اس کی خاندانی جو بڑائی ہے، وہ گلاس ہے، کہ اپنی خاندانی بڑائی کی وجہ سے، ابراہیم کی خاندان کی بڑائی سے اور اپنے خاندان کی بڑائی سے، ان کا نام دنیا میں اتنا روشن ہے کہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے، کہ جیسے کہ اس لائٹ کی وجہ سے شیشہ بہت چمکتا ہے، کہ خدا کا نور جو امام زمان کے اندر ہے اور وہ اہل بیت میں سے ہونے کی وجہ سے اہل بیت کا نام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بہت ہی مشہور ہے۔ درخت یعنی وہ جھاڑ جس کے تیل سے یہ لیمپ روشن کیا جاتا ہے، وہ حضرت ابراہیم کا اور نبی صاحب کا اپنا خاندان ہے، نہ وہ ایسٹ کا ہے اور نہ ویسٹ کا ہے۔ تو کہتے ہیں جو اسماعیلی اسپریچول ہائرارکی جو بیان کرتے ہیں، خدا نے سب سے پہلے جو چیزیں پیدا کی اس کے مطابق، تو کہتے ہیں سب سے پہلے فرسٹ انٹلیکٹ آتا ہے، عقل کل، اس کے بعد نفس کل، پھر ناطق، قصاص، امام، حجت، دائی وغیرہ ہائرارکی بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نہ ایسٹ کے ہیں نہ ویسٹ کے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس جگہ سے یہ نور کا سورس ہے وہ نہ عقل کل میں سے ہے اور نہ نفس کل میں سے ہے، نہ انٹلیکچول ریزن میں سے ہے، نہ یونیورسل ریزن میں سے ہے، نہ یونیورسل سول میں سے ہے، بلکہ یہ اس سے بھی بیونڈ ہے۔ اور نور علی نور کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام کے بعد دوسرا امام دنیا میں ہوتا جائے گا۔ کہ مشکات یعنی گوکھلا، اس سے مراد یہ دنیا ہے، یہ دنیا، کیونکہ آپ لیمپ وہاں رکھتے ہیں کہ جہاں آپ کو لائٹ کی ضرورت ہے، جہاں پہلے سے لائٹ ہے وہاں آپ لیمپ نہیں رکھتے، جہاں اندھیرا ہے وہاں لیمپ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دنیا امامت کی گائیڈنس کے بغیر، امام کے نور کے بغیر اندھیرے میں ہے، اس لیے یہاں لیمپ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے وہ ایک مشکات ہے، اس کے اندر جو چراغ ہے، جو لیمپ ہے، وہ زمانے کا امام، حاضر امام ہے، اور اس کے اوپر جو گلاس ہے، جو شیشہ ہے، وہ نبی صاحب کی ہستی ہے، نبی صاحب کی شخصیت ہے، کہ اس نور کی وجہ سے وہ اتنے گلیٹرنگ ہے، اتنی شائننگ ہے کہ پوری دنیا میں ان کا نام جو ہے وہ مشہور ہے، اور نبی صاحب دنیا کے اندر ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح مشہور ہے۔ اس چراغ کا جو تیل ہے، جو زیتون کا تیل ہے، کہتے ہیں وہ عقل کل ہے، تیل عقل کل ہے۔ جو جھاڑ ہے وہ امر کل ہے، اس طرح میں پہلے کہہ گیا کہ خدا نے عقل کل پیدا کی، نفس کل پیدا کی، لیکن اس سے بھی پہلے خدا کا ایک امر آتا ہے کہ جب میں کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ جو امر ہے، یہ جو آرڈر ہے، کہتے ہیں یہ وہ جھاڑ ہے، یہ وہ درخت ہے کہ جس میں سے وہ تیل لیا جاتا ہے، کہ جس سے امامت کی لائٹ روشن ہوتی ہے، جو نہ ایسٹ کا ہے نہ ویسٹ کا ہے، یعنی وہ نہ عقل کل میں سے ہے نہ نفس کل میں سے ہے، بلکہ وہ امر کل میں سے ہے۔ اور آگ کہتے ہیں کسی بھی قسم کی ہیلپ دینے کی، کہتے ہیں امام کو اپنا نور روشن کرنے کے لیے، اپنے نور کو ظاہر کرنے کے لیے کسی بھی ایکسٹرنل ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، کسی باہر کی ایڈ کی ضرورت نہیں، بلکہ امام کے اندر جو شروعات سے خداوند تعالیٰ نے جو نور رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے طور پہ وہ نور روشن ہے، اور وہ نور ہمیشہ روشن رہنے والا ہے، اور خدا نے اس کو نبی صاحب کی وجہ سے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ اور خدا فرماتا ہے کہ نور علی نور، کہ ایک نور کے بعد دوسرا نور ہے، ایک نور سے پہلے دوسرا نور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک امام کے بعد دوسرا امام آتے رہے گا، ایک امام کے پہلے دوسرا امام، ایک امام کے پہلے ایک امام ہوتا رہے گا۔ اس طرح نور علی نور کہنے کی وجہ سے نور کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، نور آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور پھر خدا فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہارے سامنے بیان کیا، خدا خود کہتا کہ جو کچھ ہم نے تمہارے سامنے بیان کیا یہ محض مثالیں ہیں، لیکن آپ نے خود نے دیکھا
کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے, صدیوں سے برسوں سے لوگ پڑھتے ہیں, ہر ایک نے اس کو اپنے طور پہ لیا, لیکن ایک بات ہے دیندارو, اس میں کبھی کسی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ بھئی میں نے جو کہا وہ سچ کہا, تم نے جو کہا وہ غلط کہا, کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. ہر ایک کو آزادی ہے. اسماعیلیوں نے جو انٹرپریٹیشن دیا, اسماعیلیوں نے اپنی جو فلسفی ڈیولپ کی ہے, اس فلسفی پہ انہوں نے اس آیت کو سیٹ کرنے کی کوشش کی. دوسروں کی جو اپنی فلسفی ہے, صوفیوں کی اپنی فلسفی ہے, انہوں نے اپنے طور پہ قرآن کی اس آیت کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی. نورانیت کی باتیں جس طرح میں پہلے آپ سے کر گیا کہ نور کا بیان شروعات سے ہوتا رہا, قرآن شریف کے اندر بے شمار باتیں نور کے لیے ہوتی رہی, اور امام زمان کے واسطے یہ ورڈ نور تھرو آؤٹ یوز ہوتا رہا اسماعیل لٹریچر کے اندر. صرف ایک دو مثال اور میں آپ کو گنان میں سے اور فرمان میں سے دے کر اور آج کا لیکچر میں ختم کروں گا, کہ جس طرح امام کے بارے میں گنانوں کے اندر بھی آیا کہ صدگور کہہ رہے نورے مندر سماریا انے نورے تے رچیو آسمان, تے نور ماہتی نور پرگٹیا تینو صدگور نام. مولا کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اس آیت کو تم ان کی انٹائرٹی کے اندر لو, کہ جتنی بھی باتیں ہیں اس میں جو کرنٹ جو فلو ہوتا ہے اس میں سے وہ لائٹ ہے. خدا نے ڈسکرپشن بہت قسم کی دی, لیکن اس کی جو تھیم ہے, اس کی جو جان ہے وہ لائٹ ہے. اور ہمارے پیر بھی یہ فرماتے ہیں کہ نورن علا نور, نور ماتھی نور پرگٹیا تینو صدگور نام. اے ویرا بھائی, نور خلیفہ اس جگ میں آیا تاکہ امر جوت لکھانی, کہ وہ خدا کا نور اس کا خلیفہ بن کر اس دنیا کے اندر آیا, اور ہمارے پاس وہ زمانے کے امام کے طور پر ہے. سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ, مولا نے اپنے فرمان کے اندر بھی نور علی نور کے کنسپٹ کو بہت دفعہ استعمال کیا, کہ دیکھو ایک نور کے بعد دوسرا نور آتا رہتا ہے, جسم بدلتے رہتے ہیں لیکن نورانیت جو ہے وہ نہیں بدلتی. مولا اپنے 48ویں جامع میں تقریباً 8 برس کی عمر میں پہلی دفعہ جب بمبئی کے جماعت خانے میں دیدار دینے کے واسطے آئے, بیعت کے واسطے آئے, اس وقت مولا نے یہ فرمان کیا. 1885 کا فرمان ہے, 99 ایئرز پرانا فرمان ہے, کہ ہے جماعتو تمہیں امنے نانا نہیں سمجھو, ہمیں آل رسول چھیے, ہمارا دادا حضرت امیر المومنین چھے, અને અમારી દાદી ખાતુન જન્નત હઝરત બીબી ફાતિમા છે. અમે અલી અને નબી બંનેના નૂર છીએ. ઉંમરમાં જો કે નાના તો છીએ પણ મોટા છીએ. હઝરત ઇમામ ઝૈનુલ આબદીન પણ ઉંમરમાં નાના હતા પણ કુવત અને ઇલ્મમાં મુર્તઝા અલી જેવા હતા. અમારું નૂર પણ તેઓથી ચાલ્યું આવે છે અને અલીનું નૂર હંમેશા દુનિયામાં કાયમ રહે છે. जब मौला फिर एक दफ़ा जमात में आए, ये भी 8 सितंबर 1885 का फरमान है कि मौला के हुजूर में काम हो रहा था तो बहुत से लोग वहाँ रो रहे थे, ज़ारो ज़ार रो रहे थे. तो मौला ने उनसे पूछा कि भाई तुम रोते क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि या मौला, इमाम अली शाह माँ बाप बहुत याद आते हैं. आपके पहले जो हमारे इमाम थे उनकी बड़ी मेहरबानियाँ थी, तो उनको उनकी बहुत याद आती है, इसलिए हम रोते हैं. उस वक्त मौला ने फरमाया कि जमात पासे અમે મુર્તઝા અલીનું નૂર હાજર નાઝિર બેઠા છીએ, તેથી તમારે સાચું યકીન રાખવું જોઈએ. અમે આ દુનિયામાં જામો પહેરીએ છીએ અને ઉતારીએ છીએ, પણ અમારું નૂર અનાદિકાળથી એક જ નૂર ઉતરતું આવે છે, તેથી તમારે એક જ નૂરને જોવું જોઈએ. આગા અલી શાહ અને અમારા દાદા તથા તેઓના વડવાઓમાં એક જ અલીનું નૂર હતું અને અમારામાં પણ તે જ નૂર ઉતરી આવેલું છે. અમે તેમના ગાદી વારસ છીએ. નૂર હંમેશા હાજર નાઝિર છે, ફક્ત નામો જુદા જુદા હોય છે. મૌલા મુર્તઝા અલીની ગાદી કાયમ છે અને કયામત સુધી કાયમ રહેશે. તમો જમાતને કોઈ પણ રીતે દિલગીર થવાનું કારણ નથી. અમે તમારી પાસે મોજૂદ છીએ. તેઓ અને અમારામાં કોઈ ફરક नहीं, जिस्म बदलाव पड़े छे. और मौला का तीसरा फरमान है जो 1951 का है, इमामनी जोत एक જ છે, તેના સ્વરૂપો જુદા જુદા છે. જેમ કે લાઇટના બલ્બ બ્લુ, લાલ, પીળા, લીલા રંગના હોય છે, પરંતુ લાઇટ એક જ છે, તત્વ એનું એક જ છે, સ્વરૂપો જુદા જુદા છે. ઇલેક્ટ્રિસિટી એક જ છે, પણ
हजार जातना स्वरूपों છે। और इसके बाद सरकार मौलाना हाजिर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि का कराची में जो दरबार हुआ था 1964 में, उस वक्त मौलाना ने वही नूर की तरफ इंडिकेट किया कि for hundreds of years my spiritual children have been guided by the rope of Imam. You have looked to the Imam of the age for advice and help in all matters. And through your Imam's immense love and affection for his spiritual children, his Noor has indicated to you where and in which direction you must turn so as to obtain a spiritual and worldly satisfaction. आपने ये देखा कि शुरू से लेके आज तक इस्माइली टीचिंग के अंदर भी नूरानियत को एक बहुत बड़ी जगह हासिल है। मौलाना ने जो 1982 में जब सिल्वर जुबली का इनॉग्रेशन किया था अपने घर के अंदर, दुनिया भर के लीडरों को मौलाना ने उस वक्त जमा किया था, जो एक ज़मीन पर एक बहश्त के जैसा समा था। उस वक्त मौलाना ने जो फरमान फरमाया था दुनिया के लीडरों को, अपने दादा जान को याद किया और उस तारीख़ को याद किया। मौलाना ने 25 साल पुराने वाक़े को याद किया कि आज का दिन वो दिन है कि 25 बरस पहले अली का नूर जो मेरे दादा जान के अंदर था, वो उस दिन मेरे अंदर मुंतकिल किया गया। अली का नूर जो मेरे दादा जान के अंदर था, जिस दिन मुझे इमाम बनाया गया, वो अली का नूर मेरे दादा जान से मेरे अंदर ट्रांसफ़र हुआ। आपने देखा कि ये सेंट्रल थीम है इस्माइली तरीक़े के अंदर। जब भी हम नूर की बात करते हैं तो हमारे तरीक़े की जो नूरानियत है उस पर हम एम्फसाइज़ करते हैं। और जैसा कि फरमान के अंदर भी आपने सुना कि मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया कि हमारा तरीक़ा एसोटेरिक बातिनी तरीक़ा है, हमारा इंटरप्रिटेशन एसोटेरिक बातिनी इंटरप्रिटेशन है। जिस तरह कल भी मैंने अपने वाइज में अपने लेक्चर में अर्ज़ किया कि इस्लाम का अप्रोच एसोटेरिक है। इस्लाम हमेशा मीनिंग पे जोर देता है, फॉर्म पे और ज़ाहिर पे जोर नहीं देता। हाज़िर इमाम जहाँ हमें कुरान की स्टडी करते हुए देखना चाहते हैं, वहाँ इमाम की ये ख्वाहिश है, ये इच्छा है कि जब हम कुरान की स्टडी करें तो उसका जो बातनी एस्पेक्ट है, उसका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, जो एसोटेरिक इंटरप्रिटेशन है, उसको भी जानने की कोशिश करें। अपने तौर पे दिनदारों, जो थोड़ी बहुत मैं आपके सामने अर्ज़ कर सकता था अर्ज़ किया। मुझे पता नहीं है कि सूरह नूर की लाइट को आप तक पहुंचाने में कुछ फ़ायदा हुआ या आपको और ज़्यादा अंधेरे में मैंने डाल दिया, वो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर कुछ बातें सॉल्व हुई हो तो अच्छी बात है। अगर बातें और ज़्यादा उलझ गई है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। बहुत बहुत शुक्रिया।